قال الله تعالى في شان حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وشهداء محبته وعلماء ملته وابن الغوث الأعظم جيلاني وابن الخواجہ اعظم اجمیری اجمعین إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریمہ کی آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آئیے اسی آیات کریمہ کے فضائل بیان کیے جائیں. اس سے پہلے ہمارے اور تمہارے آقا تاجدار مدینہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صبح کائنات کے شمس الضحا شام کائنات کے بدر الدجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بلند آواز سے پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه. الصلاة والسلام
یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا نورانی پروگرام نواسائے رسول گلشن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے ہم تمام حضرات جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ حسنین کریمین کے صدقے سے ہماری حاضری قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما دے، اور اس ذکر پاک میں ذکر حسین میں جنہوں نے حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ خطبہ کے بعد میں نے قرآن کریمہ کی آیات کریمہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ سے تمام فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ لیا، حالانکہ اللہ مشورہ لینے سے پاک ہیں، لیکن جب اپنے بندے اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے مشورہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی نیک کام کرنے سے پہلے مشورہ کرو، اسی لیے کہ خدا کی سنت ہے، اور جو خدا کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے جب زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، شجر و حجر، کنکر و پتھر، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ ہر چیز بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انسان کی آبادی کے لیے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا الہ العالمین تیرا نائب اور خلیفہ کس چیز کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہر چیز، یعنی کہ ہر قسم کی مٹی کا ہوگا، ہر رنگ کی مٹی کا وہ بنایا جائے گا، اور میں اپنی قدرت کاملہ سے اس کو زندہ کروں گا، اسے بناؤں گا۔ لیجئے صاحب، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹی کا میرا نائب اور خلیفہ ہوگا تو فرشتوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے انسانوں کی، میرے بندوں کی آبادی ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جب بندوں کی آبادی ہوگی، انسان پیدا ہوگے تو فساد ہوگا، لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ فرشتوں کی ان باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
جو مجھے خبر ہے وہ تمہیں خبر نہیں۔ اب سنو، جبریل جا کر صفا اور مروہ کی یہاں ہر قسم کی ہر رنگ کی مٹی کو جمع کر کے ہمارے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ہر رنگ کی ہر قسم کی مٹی لینے کے واسطے صفا اور مروہ کے درمیان پہنچے۔ جب پہنچے تو زمین کے اندر رونے کی آواز آئی۔ زمین سے آواز آئی، اے جبرائیل آپ مجھے نہ لے جاؤ۔ حضرت جبریل امین نے کہا میں کیوں تجھے نہ لاؤں، کیوں نہ لے جاؤں؟ تو زمین سے آواز آئی، جبریل مجھ سے اللہ کا نائب اور خلیفہ بنایا جائے گا تو اس میں فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، کیونکہ انسانوں کی آبادی ہوگی۔ اللہ اللہ، تو جبریل مجھ پر ترس کھاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس مٹی کو لینا پسند نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر میں نے کہا زمین کے رونے اور گر گرانے کے اوپر مجھے ترس آ گیا، زمین سے مٹی نہ نکالی اور میں تیری بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے بعد میکائیل کو بھیجا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام دنیا میں آئے اور ہر رنگ کی قسم کی مٹی کو نکالنا چاہتے تھے تو زمین سے رونے اور چلانے کی آواز آنے لگی۔ زمین نے کہا میکائیل تم سے پہلے جبریل آئے تھے، انہوں نے میرے حال پر ترس کیا، تم بھی ترس کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا۔ حضرت میکائیل نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تو کہہ رہی ہے تو مجھے کوئی عرض نہیں ہے، میں نہیں لے جاؤں گا۔ اسرافیل کو بھی بھیجا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آئے، انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی مٹی نکالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اللہ اللہ، اسرافیل نے بھی یہی صدا سنی کہ زمین نے کہا وہ اسرافیل تم سے پہلے جبریل اور میکائیل آئے تھے میرے حال پر، انہوں نے ترس کھایا، تم بھی نہ نکالو۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس آ گئے اور کہا کہ مجھے تو ترس آ گیا، میں مٹی نہ نکالا۔ اب اسرائیل کی باری آئی۔ یہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل، یہ ملک الموت ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، حرم کی جگہ پر جہاں صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں، وہاں پر جا کر ہر قسم کی ہر رنگ کی سرخ، زرد اور ہر قسم کی مٹی کو نکالیں اور نکال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا اس مٹی کو حرم کی جگہ پر جا کر گوندو۔ 40 دن تک اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی بارش ہوئی، 40 دن تک، اور اس مٹی کو یکساں کیا گیا، برابر کیا گیا، گوندا گیا، اور پھر اس مٹی کو گوندنے کے بعد، ملانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لے آئے اور خمیر مجسمہ بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ تیار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے روح کو بھیجا۔ پورا جسم پڑا ہوا ہے، ہاتھ پیر سر ہیں، پورا شریر ہیں، لیکن روح نہیں۔ تو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے تو آنکھ کا کمال نہیں، زبان سے بولے تو زبان کا کمال نہیں، کان سے سنے تو کان کا کمال نہیں، کمال روح کا ہے۔
جب تک انسان کے جسم میں روح ہوگی تو آنکھ دیکھے گی، زبان بولے گی، کان سنیں گے، ہاتھ کام کریں گے، پیر چلیں گے، دماغ کام کرے گا۔ اسی لیے پوری سسٹم جو ہے وہ روح کے اوپر دار و مدار ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے اندر روح کو بھیجا۔ جو ہی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے شریر پاک کے اندر روح پہنچی تو باہر نکل آئی۔ اب باہر نکل آئی، اللہ نے فرمایا جا لوٹ جا حضرت آدم کے مجسمے میں۔ پھر وہ گئی، نکل آئی، 3 مرتبہ چکر لگائی اور باہر نکل آئی۔ کہاں ہے اللہ؟ اس میں تو تاریخی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، سکون نہیں، قرار نہیں، چین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب لوٹ جا، تجھے سکون دینے کے لیے، قرار دینے کے لیے اپنے حبیب کا نور بھیجتے۔ حضور علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہ پیشانی مبارک کے اوپر رکھا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا نور جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر رکھا گیا تو پورا جسم منور ہو گیا، روشندار ہو گیا۔ اب روشندار ہو گیا تو روح ٹھہر گئی۔ اب ٹھہر گئی تو حضرت آدم کی آنکھ کھلی، پیر ہلے، ہاتھ ہلے اور کھڑے ہوئے۔ تو جب کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا جملہ، پہلا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا۔ جو ہی حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے تھمبوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اور کلمہ بھی دیکھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام پورے جسم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ تمام فرشتے جمع ہوئے، اس میں شیطان بھی شامل تھا، ابلیس بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کا حکم ہوا کہ میرے آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سب سجدے میں جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اکڑ کے کھڑا رہا اور نافرمان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کافر کر دیا، مردود ہو گیا اور اپنی بارگاہ رحمت سے باہر نکال دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا جو تعظیم کرتے ہیں وہ فرشتوں کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جو تعظیم سے انکار کرتے ہیں وہ بڑا شیطان ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا گیا۔ بتاؤ وہ سجدہ کون سا تھا؟ وہ حضور علیہ السلام کے نور پاک کے سامنے تعظیم سجدہ تھا۔ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بندگی کا سجدہ نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کو نمسکار کرنا اور سجدہ کرنا، عبادت کرنی، اللہ کے سوا کسی کو زیبا نہیں ہے، کسی کو حکم نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، من سماجت کیا جائیں اللہ کی بارگاہ میں
ذکر کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہو اللہ تعالیٰ کی، تو پتہ یہ چلا فرشتوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تعظیم کیا اور تعظیم سجدہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا آدم جاؤ میری جنت میں رہو، جنت میں بسو اور جنت کے میووں کا مزہ لو۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے، میووں کا مزہ لے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بور ہو گئے، اور جب بور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند دے دیا، اونگ دے دیا، اور جب نیند آئی تو دائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت دادی حوا پیدا ہوئی جنت میں، ایک طرف بیٹھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی چشمہ میں مبارک آنکھیں کھلی، دیکھا کہ جنت میں تو میرے علاوہ میرے سوا کوئی اور نہیں تھا، یہ تو میری طرح ہے، اس کا سر، اس کے ہاتھ، اس کا نقشہ، یہ تو میری طرح انسان بشر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا خبردار آگے نہ بڑھنا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیرا نائب خلیفہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، تم نے میرے لیے جنت دی اور جنت میں میرے جیسی ایک خوبصورت عورت ہیں، تو میں اس کے قریب کیوں نہ جاؤں، اس سے بات کیوں نہ کروں، اس سے کیوں نہ ملوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے پاس تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں، جنت تیری، لباس بھی جنتی وہ تیرا ہے، اور سر کے اوپر جنتی تاج بھی تیرا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا مہر ادا کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لے۔ تو پہلا نکاح جنت میں حضرت آدم کا بی بی حوا کے ساتھ ہوا، اور وہ مہر تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا۔ نکاح ہوا، جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم دونوں خوش رہو، جنت کے تمام میوے تمہارے لیے، باغات تمہارے لیے، حوریں اور غلمان تمہارے لیے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، یہ سب تمہارے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، گندم کا جو درخت ہے، جاڑ ہے، اس کے قریب جا کر اس کا دانہ منہ میں مت رکھنا۔ گندم کہتے ہیں گاؤں کو، یہ فارسی لفظ ہے، یہ دانہ اپنے منہ کے اندر مت رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے لبیک بھی کہا، لیکن شیطان ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ آئے افسوس، آج تک میں فرشتوں کا سردار رہا، فرشتوں کو سبق دیتا رہا، پاٹ پڑھاتا رہا، فرشتے میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، پھرتے تھے، اور آج میں نے تعظیماً سجدہ نہ کیا تو مرفوع بنایا گیا، کافر بنا دیا گیا ہوں۔ آئے افسوس، آج آدم جنت میں مزے لے رہے ہیں، میں آدم کو جنت سے باہر نکال کے رہوں گا۔ تو شیطان ہیلے بہانے سے جنت میں پہنچا، اور پہنچ کر حضرت حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو پھسلایا اور اسے کہا سنو یہ جنت تمہارے لیے، باغات تمہارے لیے، ہر چیز تمہارے لیے، لیکن افسوس ایک جو درخت ہے، چھوٹا سا دانہ ہے، اس کا مزہ نہیں لے سکتے،
اس کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، شیطان نے بہت ورگلایا، ایسا ورگلایا کہ حضرت حوا اس کے فرق میں آ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ۔ دیکھو یہ بیان جو ہے نا تفصیل کے ساتھ کیا جائے تو بہت طویل ہے، بہت بڑا ہے۔ میں مختصر سے بیان آپ کی شان اور عظمت بیان سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور شیطان نے بہکایا تو حضرت حوا آئی، کہا اے اللہ کے نبی آدم، افسوس کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ دیا لیکن ایک گندم کا جو دانہ ہے اس کا مزہ نہیں لے سکتے، اس کو چکھ نہیں سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ افسوس، اے کاش اللہ تعالیٰ اس کا مزہ لینے کے لیے حکم دے دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم خدا کے نافرمان ہو نہیں سکتے، خدا کا غضب بہت بڑا ہے، ہم اس سے ڈریں، ہم یہ ہرگز کام نہیں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا، سمجھایا اور آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تب حضرت حوا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور گندم کے ایک درخت جھاڑ کے قریب لے گئے اور قریب لے جانے کے بعد اس کا دانہ نکالا، اپنے منہ کے اندر رکھا اور اللہ کے نبی کے منہ کے اندر رکھ دیا۔ اللہ اللہ، جب وہ دانے منہ کے قریب آئے اور منہ کے اندر چلے گئے تو اچانک جنتی لباس اتر گئے، جنتی لباس اتر گیا اور جنتی تاج بھی نیچے آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے اور حضرت حوا سے کہا میں نے منع کیا تھا اس کے قریب نہیں جانا، ارے قریب کی تو دور کنار کی بات، اس کے دانے تو نے میرے منہ کے اندر رکھ دی۔ اللہ اللہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنا شریر ڈھانپنے کے لیے جار کے قریب جاتے، جو بھی چھوٹا جار ہوتا وہ بڑا ہو جاتا، بڑے پتے والے جار وہ اتنے بڑے ہو جاتے کہ حضرت آدم کے ہاتھ میں نہیں آتے، اور اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ درخت کا پتا مل جائے تو میں اپنے شریر کو ڈھانپ لوں، لیکن جار بڑے بڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، ایک جو درخت تھا، جار تھا جس کو کہتے ہیں زیتون، بعض روایتوں کے اندر آیا ہے انجیل، چلو میاں زیتون ہی صحیح، زیتون کے جار کے قریب پہنچے، وہ بڑا تھا، وہ جھک گئے، وہ جار، وہ درخت جھک گیا اور آسانی سے آرام سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بڑے بڑے پتوں کو توڑا اور اپنے شریر کو ڈھانپ لیا۔ از غیب سے آواز آئی کہ تو کیوں جھکا؟ دوسرے جاروں نے اپنا پتا دینا پسند نہیں کیا اور تو جھک گیا اور آسانی سے آدم تیرے پتوں کو توڑ کے اپنے شریر کو ڈھانپ لیا۔ تو اس جار سے آواز آئی، اے خدا بندے قدوس، میں آدم کو دیکھ کر نہیں جھکا بلکہ آدم کی پیشانی پر جو رسول اللہ کا نور ہے اس کے لیے جھک گیا، اس کے لیے میں جھک گیا، اس کی تعظیم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم اب تم جنت میں نہیں بس رہ نہیں سکتے، اب جنت میں بس نہیں سکتے، اب جاؤ دنیا سنبھالو، دنیا میں جاؤ، دنیا میں رہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آپ تشریف لائے۔ کہاں پر تشریف لائے؟ پہاڑ کے اوپر۔ کون سا پہاڑ؟ جوتی پہاڑ، اس کا نام ہے جوتی پہاڑ، وہ سری لنکا کے اندر آیا۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قدم رکھا، اور حضرت دادی حوا جدہ میں، جدہ ملک عرب کے اندر وہاں اتارے گئے۔ وہاں حضرت حوا اور یہاں حضرت آدم روتے رہے، گر گراتے رہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. انہ هو السمیع البصیر. پروردگار عالم نے دیکھا آدم رو رہے ہیں. 100 سال 200 سال ہوئے، 300 سال ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رحمت جوش میں نہیں آتی. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا میں اس کا وسیلہ کیوں نہ دوں، اس کا راستہ کیوں نہ دوں جو عرش کے تھنوں پر نبی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ لکھا ہوا دیکھا تھا، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں رسول اللہ کا نور دیکھا تھا، میں نے جنت کے باغات میں حضور کا نام دیکھا تھا، میں نے جنت کے محلوں پر اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اس کا وسیلہ واسطہ کیوں نہ دوں. تب حضرت آدم علیہ السلام نے رو کر کہا اے رب باری تعالیٰ اس نامی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کا واسطہ اب تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میدان عرفات میں قبول ہوئی. میدان عرفات، عرفات کہتے ہیں پہچان کی جگہ. پہچان کی جگہ کیوں؟ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے عرفات کیوں کہا؟ اس لیے کہ 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں پہنچے اور دادی ہوا سے ملاقات ہوئی، پہچان ہوئی. پہچان ہوئی تو اس جگہ کا نام اللہ پاک نے عرفات رکھا اور کہاں قیامت تک ہر حاجی میدان عرفات میں اپنے جرموں کی، اپنے خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی، اپنی لغزشوں کی دعا مانگے گا، خیر مانگے گا، استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، دعا مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی جس طریقے سے میں نے آدم اور حوا کے اوپر اپنا کرم کیا تھا، رحم کیا تھا، اسی طریقے سے اے حاجیوں ہم تم پر مہربان ہو جائیں گے، کرم کریں گے اور تمہارے اوپر رحمت کی بارش بھی برسائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں پہنچے اور معافی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. بتاؤ نبی سے لغزش ہو سکتی ہے؟ خطا ہو سکتی ہے؟ گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی امپرفیکٹ ہوتا ہے، نبی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، نبی سونا ہوتا ہے، نبی بہت مقدس ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا تھا تاکہ قیامت تک عرفات کے میدان میں ہر آنے والا معافی مانگے تو